زمانے میں صرف سبز پہاڑیوں اور جادو بھرے جنگلوں سے گھری سلطنت میں زویا نام کی ایک مہربان اور متجسس شہزادی رہتی تھی۔ زویا زمین کی کسی بھی دوسری شہزادی کے برعکس تھی۔ اسے شاہی گیندوں یا زیورات کا شوق نہیں تھا۔ اس کے بجائے وہ اپنے محل کی دیواروں سے باہر کی دنیا کو تلاش کرنا پسند کرتی تھی۔ ہر صبح وہ اپنے لمبے سنہری مینار سے باہر دیکھتی اور افق سے آگے کی مہم جوئی کے خواب دیکھتی۔ ایک دھوپ والے دن زویا کے والد شاہ رحیم نے اسے تخت کے کمرے میں بلایا۔ زویا، اب تم ہماری بادشاہی کے راز جاننے کے لیے کافی بڑھ ہو گئے ہو، اس نے کہا۔ بہت پہلے ہماری زمین کو نور نامی جادوئی گرنی نے محفوظ کیا تھا۔ وہ کئی سال پہلے غائب ہو گئی تھی اور تب سے ہماری بادشاہی کا جادو مانت پڑ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نور اب بھی باہر ہے، لیکن وہ دنیا سے چھپ جاتی ہے۔ اگر آپ اسے کبھی ڈھونڈ لیں تو شاید ہماری سلطنت اپنا کھویا ہوا جادو دوبارہ حاصل کر لے۔ زویا کا دل جوش سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہمیشہ سے نور جادوگرنی کے افسانوں سے محبت کرتی تھی اور اب اس کا ایک مقصد تھا۔ اس رات جیسے ہی چاند نے آسمان کو روشن کیا، زویا نے ایک چھوٹا سا بیگ بھرا جس میں کچھ روٹی، پانی اور اس کا پسندیدہ نقشہ تھا۔ اس نے نور جادوگرنی کو تلاش کرنے کے لیے سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح زویا محل سے باہر نکل گئی، اس سے پہلے کہ کوئی جاگے۔ وہ ایک گھومتے ہوئے راستے پر چلی جو سیدھا جنگل میں جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا گھنا جنگل تھا کہ سورج کی روشنی بمشکل زمین کو چھوتی تھی۔ ہوا پتوں کے سرسراہٹ اور کبھی کبھار الو کی آواز سے بھری ہوئی تھی۔ زویا جیسے ہی گہرائی میں چلی گئی، وہ چمکدار، متجسس آنکھوں والی ایک چھوٹی لومڑی سے مل گئی۔ کہاں جا رہی ہو شہزادی؟ زویا نے چونک کر لومڑی سے پوچھا۔ میں نور جادوگرنی کو تلاش کر رہی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ زویا نے جواب دیا۔ لومڑی نے سر جھکا لیا۔ نور جادوگرنی؟ وہ دریائے سنگم سے آگے کرسٹل غاروں میں چھپی ہوئی ہے، لیکن ہوشیار رہو شہزادی، راستہ چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کو کامیابی کے لیے ہمت اور حوصلہ کی ضرورت ہوگی۔ زویا نے سر ہلایا، لومڑی کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ جلد ہی وہ سنگنگ ندی تک پہنچ گئی، جس کا نام اس کی سریلی آوازوں سے پڑا جب پانی ہموار پتھروں پر بہتا تھا۔ لیکن دریا چوڑا اور تیز تھا اور کوئی پل نظر نہیں آتا تھا۔ جب وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیسے عبور کیا جائے تو اسے ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ ایک گری ہوئی شاخ کے نیچے پھنسا ہوا دیکھا۔ زویا نے مدد کے لیے جلدی کی، احتیاط سے شاخ اٹھائی اور پرندے کو آزاد کیا۔ شکریہ مہربان شہزادی، پرندے نے چہچہا۔ مجھے آپ کے احسان کا بدلہ دینے دو۔ پرندے نے سیٹی بجائی۔ کچھ ہی دیر میں پرندوں کا ایک جھنڈ آ پہنچا جو ایک مضبوط بیل اٹھائے ہوئے تھا۔ دونوں نے مل کر بیل کو ایک پل میں بنا جو دریا کے پار پھیلا ہوا تھا۔ زویا نے بحفاظت کراس کر کے اپنے نئے پروں والے دوستوں کو الوداع کیا۔ دریا سے پرے زویا نے خود کو ایک چٹانی علاقے میں پایا۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی اور راستہ تیز تر ہوتا چلا گیا۔ اچانک ایک سایہ سر پر چھا گیا۔ ایک بدمزاج ٹرول نے راستہ روکا۔ اس کے بڑے بازو اس کے سینے کے اوپر سے گزر گئے۔ کون میرے علاقے میں داخل ہونے کی ہمت کرتا ہے؟ اس نے بلایا۔ میں شہزادی زویا ہوں اور میں نور جادوگرنی کو تلاش کرنے کی جستجو میں ہوں، اس نے بہادری سے جواب دیا۔ نور جادوگرنی ہنس پڑی۔ اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو میری پہیلی کو حل کرنا ہوگا۔ ناکام ہو جاؤ اور تم آگے نہیں بڑھو گے۔ زویا نے سر ہلایا، چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ نور جادوگرنی نے اپنا گلا صاف کیا اور شروع کیا۔ میں بغیر منع کھولے بولتا ہوں اور کانوں کے بغیر سنتا ہوں۔ میرے پاس جسم نہیں ہے، لیکن میں ہوا کے ساتھ زندہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ زویا نے ایک لمحے کو سوچا۔ وہ ہمیشہ پہیلیاں پسند کرتی تھی۔ ایک توقف کے بعد وہ مسکرایا اور کہا، ایک گونج۔ نور جادوگرنی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صحیح، آپ گزر سکتے ہیں۔ وہ بڑبڑایا، ایک طرف ہٹ گیا۔ گھنٹوں کی چڑھائی کے بعد زویا بالآخر کرسٹل غاروں کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دیواریں ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں اور ہوا جادو سے چمک رہی تھی۔ سب سے بڑے غار کے بیچ میں نور جادوگرنی کھڑی تھی، جو کہ افسانوی ایک نور جادوگرنی ہے۔ اس کا کوٹ برف کی طرح سفید تھا اور اس کی عیال اندردخش کے تمام رنگوں سے چمک رہی تھی۔ نور کی گہری اور عقلمند نگاہوں نے براہ راست زویا کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو شہزادی؟ نور جادوگرنی نے ہوا کی طرح نرم آواز میں پوچھا۔
हमारी बादशाही को आपकी मदद की जरूरत है, जोया ने संजीदगी से कहा। जादू हमारे पास है, खत्म हो रहा है और मेरे लोग उम्मीद खो रहे हैं। मैं तुम्हें वापस लाना चाहती हूँ ताकि हमारी जमीन फिर से फले फूल सके। नूर जादूगरनी ने सोचते हुए सिर झुका लिया। बादशाही ने अपना जादू इसलिए नहीं खोया कि मैं चला गया, बल्कि इसलिए कि लोग जादू के हकीकी मानी को भूल गए। मेहरबानी, हिम्मत और इत्तिहाद। क्या आप ये साबित करने के लिए तैयार हैं कि आपके दिल में ये खूबियां मौजूद हैं? हाँ, जोया ने बगैर किसी हचकचाहट के जवाब दिया। नूर जादूगरनी का चेहरा चमकने लगा।